ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے محبت۔ محبت کی دو قسمیں، ایک محبت مجازی اور ایک محبت حقیقی۔ آج کی گفتگو میں ان دونوں کا فرق سمجھاؤں گا۔ مجازی محبت میں محب اپنے محبوب کو بلا شرکت غیرے اپنی ملکیت میں رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے محبوب سے کسی اور کی محبت گوارا نہیں کرتا۔ یہ مجازی محبت کی خاصیت ہے۔ وہ اپنے محبوب سے کسی اور کے تعلق کو بھی برداشت نہیں کرتا، جبکہ حقیقی محبت میں محب سارے جہان کو اپنے محبوب کی محبت میں نہ صرف شریک کرنا چاہتا ہے بلکہ گرفتار دیکھنا چاہتا ہے۔ کتنا فرق ہے۔ حقیقی محبت کے باب میں محب اور عاشق ہر دوسرے شخص کو اپنے محبوب سے محبت کرنے کی دعوت دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے، اور اس کے محبوب سے محبت کرنے والے اس کے رقیب نہیں ہوتے، اس کے مزید قریب ہوتے۔ مجازی محبت میں جو شرکائے محبت ہوتے ہیں وہ رقیب ہوتے ہیں۔ حقیقی محبت میں وہ رقیب نہیں ہوتے، مزید قریب ہوتے۔ مجازی محبت میں عاشق اپنے محبوب کے دیگر عاشقوں کو اگر دیکھ لے تو اسے وحشت ہوتی ہے اور اس کی طبیعت میں انقباض ہوتا ہے، تنگی ہوتی ہے، بوجھ ہوتا ہے۔ جبکہ حقیقی محبت میں اگر عاشق اپنے محبوب کے دیگر عاشقوں کو دیکھ لے تو اسے مزید فرحت و راحت نصیب ہوتی ہے اور اس کی طبیعت میں انشراح اور انبساط، خوشی کی کیفیت ہوتی ہے۔ مجازی محبت میں عاشق اپنے رقیبوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اس کو باتیں نہیں، اس سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ جبکہ حقیقی محبت میں عاشق اپنے محبوب کے دیگر عاشقوں کو دیکھنے اور ملنے کا متمنی رہتا ہے اور مشتاق رہتا ہے، بلکہ ان کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے اور ان کا ہم نشیں ہونا اور ہم صحبت ہونا چاہتا ہے۔ اس سے اس کی روح کو تازگی ملتی ہے۔ وہ ان کے لفظوں میں محبوب کو تلاش کرتا ہے، وہ ان کی آنکھوں میں محبوب کا عکس دیکھتا ہے، وہ ان عاشقوں کے چہروں میں محبوب کا رخ زیبا دیکھتا ہے، ان کے چہروں میں محبوب کی جھلک دیکھتا ہے۔ الغرض محبوب کا انس اس محبوب کے دیگر عاشقوں سے وحشت زدہ ہونے کی بجائے مزید مانوس کر دیتا ہے اور اس کے لیے باعث تسکین بنتا ہے۔ مجازی محبت میں کوئی دوسرا شخص اگر اس کے محبوب کی چاہت کا اور محبت کا نام لے لے تو اس کے لیے یہ امر بھی گراں بار اور انتہائی ناگوار ہو جاتا ہے اور تشویش لائق ہوتی ہے اسے۔ جبکہ حقیقی محبت میں وہ اپنے محبوب کے دیگر عاشقوں سے محبوب کا ذکر بار بار سن کر سکون پاتا ہے، اس میں لذت محسوس کرتا ہے اور یہ امر اس کو راحت دیتا ہے۔ یہ جو فرق ہے مجازی محبت اور حقیقی محبت میں، آخر ایسا کیوں ہے؟ اب یہ سوال قائم کیا، ایسا کیوں ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے اور سمجھ میں آنے والی بھی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے
کہ مجازی محبت میں محبت کا مرکز جسم ہوتا ہے. مجازی محبت میں محبت کا مرکز جسم ہوتا ہے، جبکہ حقیقی محبت میں محبوب بلا جسم ہوتا ہے. حقیقی محبت میں محبوب بلا جسم ہوتا ہے اور جسمانیت سے بھی پاک ہوتا ہے اور جسم کے عوارض اور خواص سے بھی پاک ہوتا ہے. مجازی محبت میں عاشق کو ہر وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے، ہر وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہیں اس کا محبوب اس سے چھن نہ جائے. اسے خطرہ لاحق رہتا ہے کہیں کوئی اور اس کے محبوب پر قابض نہ ہو جائے، کہیں کوئی اور اس کے محبوب کو اپنی طرف متوجہ نہ کر لے، کہیں اس کا محبوب اس کی طرف اپنا دھیان کم نہ کر لے، کہیں کوئی اور اس کے محبوب کے زیادہ قریب نہ ہو جائے، کہیں یہ کسی اور کے باعث نظر انداز نہ ہو جائے، کہیں محبوب کی شفقت اور محبت اور التفات تقسیم نہ ہو جائے. وہ شیئر نہیں کرنا چاہتا، وہ اس تقسیم کو برداشت نہیں کر سکتا، اس تقسیم کا تصور بھی نہیں کر سکتا زندگی میں. وہ بلا شرکت غیر چاہتا ہے. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ ایسا کیوں ہے، لیکن پھر سوال یہ ہے کہ یہ خطرہ کیوں ہے اسے؟ یہ خطرہ، یہ تھریٹ وہ کیوں فیل کرتا ہے؟ مجازی محبت میں محبت کرنے والا، چاہت رکھنے والا، عشق کرنے والا، اس کا سبب سمجھا دوں. وہ اس لیے کہ مجازی محبت میں محبوب محدود ہوتا ہے، محدود ہے، اس لیے اس کی توجہ، محبوب کا دھیان وہ بھی محدود ہوتا ہے، اس کی شفقت اور التفات بھی محدود ہوتا ہے. اگر محبوب ایک طرف دیکھنے لگے تو دوسری طرف نظر انداز ہو جاتی. اگر محبوب ایک طرف دیکھ لے تو دوسری طرف نظر انداز ہوتی ہے. یہ خطرہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسے کیوں ہے. محبوب اگر ایک سمت تک لے تو دوسری سمت پس پشت ہو جاتی ہے. اگر محبوب ایک پر انعام کر دے تو دوسرا محروم ہو جاتا ہے، وہ فیل کرتا ہے. اگر کوئی اور محبوب کے قریب ہو جائے تو دوسرا بعید ہو جاتا ہے. اگر ایک قریب ہو جائے تو دوسرا بعید ہو جاتا ہے. ایک کو محبوب تک رسائی ہو جائے تو اس سے دوسرے کی جدائی ہو سکتی ہے. ایک کے ساتھ اگر محبوب کا وصال ہو جائے تو وہ دوسرے کے فراق کا باعث بن جاتا ہے، دوری کا باعث بن جاتا ہے. اس وجہ سے وہ اس خطرے سے کبھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا. مجازی محبت میں یہ خطرہ اور یہ خیال ہر محب کو لاحق ہوتا ہے، ہر چاہنے والے کو لاحق ہوتا ہے، ہر عاشق کو پریشان رکھتا ہے. الٹیمیٹلی یہی خطرہ بڑھتے بڑھتے اس کو دوسروں کے لیے حسد میں مبتلا کر دیتا ہے، دوسروں کے لیے اسے تنگ دل اور تنگ نظر بنا دیتا ہے. پھر یہ حسد دوسروں کے لیے بغض و عناد پیدا کر دیتا ہے، رقابت عداوت میں بدل جاتی ہے. ہر وقت اسے عدم تحفظ کا احساس رہتا ہے. دیکھو یہ رشتہ خواہ میاں بیوی کا ہو مجازی محبت میں، یا دیگر دوستوں کا ہو، یا کوئی بھی شکل ہو مجازی محبت میں، یہ احساسات، یہ خیالات، یہ خطرات ہر جگہ آپ کو منڈلاتے نظر آتے ہیں. اس کے دل میں ہر لمحہ بدگمانی کا گمان ڈالتا ہے.
یہ خطرہ، حتیٰ کہ خود محبوب پر بھی اس کا کامل اعتماد نہیں رہتا اور کامل اعتقاد نہیں رہنے دیتا، خود محبوب پر بھی اس کا اعتماد و اعتقاد بکھر جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، پھر بھی یہ محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ محبت حقیقت میں لطافت تھی، مگر مجاز میں آ کر کئی حوالوں سے کثافت بن گئی ہے۔ محبت حقیقت میں روشنی تھی اور مجازی تعلق میں کئی وجوہ سے تاریکی بن گئی۔ محبت حقیقت میں خیر تھی، اب مجازی تعلق میں کئی جہتوں سے شر ہو گئی ہے۔ محبت حقیقت میں رحمت تھی، اب مجازی تعلق میں کئی نسبتوں سے زحمت بن گئی ہے۔ محبت حقیقت میں بلندی تھی، بندے کو بلند کرتی ہے، بے نیاز کرتی ہے، بلندی تھی، مگر مجازی تعلق میں آ کر کئی زاویوں سے پستی بن گئی ہے، اس کی سوچیں پست ہو گئی ہیں۔ محبت حقیقت میں راحت تھی، اب مجازی تعلق میں کئی پہلوؤں سے اذیت بن گئی ہے۔ محبت حقیقت میں عزت اور کرامت تھی، محبت اٹ سیلف اتنا عظیم جذبہ ہے، پاکیزہ جذبہ ہے کہ یہ عزت اور کرامت ہے، مگر مجازی تعلق میں یہ کئی رویوں کے باعث ذلت و خجالت بن گئی۔ اب اختتام کی طرف آ رہا ہوں، اس کا حل کیا ہے؟ کہ محبت ہر حال میں پاکیزہ رہے، خوبصورت رہے، لطیف رہے، روشنی بکھیرتی رہے اور بندے کو ہر حال میں بلند سے بلند تر کرے۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ وہ حل بتا رہا ہوں، راستہ بتا رہا ہوں۔ وہ یہ صاحبو، دھیان سے سن لو اور یہ بات دل و دماغ میں جما لو، اس کا کوئی اور حل نہیں ہے اس مسئلہ کا کہ محبت کثافت نہ رہے لطافت بن جائے، محبت تاریکی نہ رہے روشنی بن جائے، محبت پستی کا باعث نہ رہے بلندی اور رفعت کا باعث بن جائے، محبت نور بن جائے۔ اس کے سوا جو بتا رہا ہوں کوئی اور حل نہیں ہے، اور وہ یہ جواب یہ ہے کہ کسی لامحدود سے محبت کرو۔ محدود سے محبت کرو گے تو محبت بھی محدود رہے گی، جذبے بھی محدود رہیں گے، فکر بھی محدود رہے گا، اور اس سے جنم لینے والے خیالات اور خطرات بھی محدود ہوں، اور محدود تر ہوتا چلا جائے گا بندہ، اور وہی محدودیت اس کو عظمت سے گرا دے گی۔ حل یہ ہے کہ کسی لامحدود سے محبت کرو تاکہ محبت بھی لامحدود ہو جائے، محبت کے اثرات بھی لامحدود ہو جائیں، محبت کے سارے حوالے اور زاویے بھی لامحدود ہو جائیں۔ اسی طرح اس کا حل یہ ہے کہ کسی لازوال سے محبت کرو، کسی ایسے سے محبت کرو جو سراسر کمال ہو، کسی ہمہ جہت سے محبت کرو، اس کی جہت نہ ہو تاکہ اس جہت تک تو ادھر محرومی ہو گئی، یہ خطرہ چلا جائے۔ ہمہ صفت سے محبت کرو، ہمہ صفت سے، کسی ایسے سے محبت کرو جو کبھی چھن نہ سکے، جس کو کوئی آپ سے چھین نہ سکے، ایسے سے محبت کرو۔ یہ جو چھن جانے والی متاع ہے وہ محبت کے لائق نہیں، وہ آپ کو ہمیشہ پریشان رکھے گی۔ مال آتا ہے چھن جاتا ہے،
دنیاوی عزت آتی ہے چھن جاتی ہے، دولت آتی ہے چھن جاتی ہے، عہدہ و منصب آتا ہے چھن جاتا ہے، دنیا کی ہر متاع آتی ہے چھن جاتی ہے۔ غرض ایک شخص سے نہیں، غرض دنیا کی ہر متاع سے ہے، جو آتی ہے چھن جاتی ہے۔ ہر وہ چیز جو چھن جاتی ہے یا چھن سکتی ہے وہ آپ کو ابدی سکون نہیں دے سکتی، آپ کو ان خطرات سے باہر نہیں نکال سکتی۔ سو کسی ایسے سے محبت کرو جو چھن نہ سکے، کسی ایسے سے محبت کرو جس کا دھیان بٹ نہ سکے، جس کی توجہ اور جس کا دھیان بٹ نہ سکے، کسی ایسے سے محبت کرو جس کی شفقت اور التفات تقسیم نہ ہو، کسی ایسے سے محبت کرو کہ اس کی ہر سمت چہرہ ہو، اس کی ہر سمت چہرہ ہو اور اس کی کوئی سمت بھی پشت نہ ہو، اس کی کوئی سمت بھی پشت نہ ہو۔ اور یہ بتاؤں، جب لامحدود کا عکس کسی محدود میں اتر آتا ہے اور وہ محدود کو بھی لامحدود بنا دیتا ہے، اس کی بھی ہر سمت چہرہ ہو جاتی ہے، وہ اپنا عکس اتارتا ہے، اپنا مظہر بناتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز پڑھاتے ہوئے کہ کسی شخص نے رکوع صحیح نہیں کیا تھا، فارغ ہوئے تو فرمایا رکوع ٹھیک کیا کرو، میں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، اور بہت سے طرق سے کئی احادیث ہیں انہی الفاظ کے ساتھ۔ فرمایا میں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے، یہ تو سمت ہے اور جہت ہے، حتیٰ کہ ظاہر و باطن کی بات کی، میں تمہارے خشوع اور خضوع بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے تمہارے رکوع دیکھتا ہوں۔ تو کسی ایسے سے محبت کرو جس کی ہر سمت چہرہ ہو اور اس کی کوئی سمت پشت نہ ہو۔ یعنی آقا علیہ السلام کا پورا جسم اقدس چشم تھا، پورا جسم آنکھ تھی، اور آقا علیہ السلام کی امت میں بھی کئیوں کو یہ فیض ملا ہے، جن میں ایک کوٹیشن دینا چاہتا ہوں شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی۔ انہوں نے اپنے فاس میں مغرب میں اپنے قیام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھ پر ایک زمانہ ایسا بیتا کہ میرے جسم کے چاروں اطراف میں آنکھ تھی، پورا جسم آنکھ بن گیا تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ لامحدودیت محدود میں اترتی ہے تو اس کی حدوں کو ختم کر کے اسے مانند لامحدود بنا دیتی ہے، پھر اسے وہی خواص مل جاتے ہیں جو لامحدود کے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، اور وہ نائب نہیں ہوتا جس میں اصل کے خواص نہ ہو، جس میں اصل کا رنگ نہ جل کے وہ نائب نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی ایسے سے محبت کرو جو کسی پر انعام کرے تو دوسرا محروم نہ ہو، کسی ایسے سے محبت کرو کہ اگر کسی کے قریب تر ہو جائے تو اس کے قریب تر ہونے سے بھی کوئی بعید نہ ہو، یعنی کسی ایک کے ساتھ اس کی نزدیکی دوسرے سے دوری کا باعث نہ بنے۔ پھر کسی ایسے سے محبت کرو جو کسی سے ملے تو دوسرا بچھڑ نہ پائے، جس سے ملے دوسرا بچھڑ نہ پائے۔ کسی ایسے سے محبت کرو کہ اگر ایک کی اس تک رسائی ہو جائے تو وہ رسائی دوسرے سے جدائی کا باعث نہ بنے۔ کسی ایسے سے محبت کرو جس پر کوئی قابض نہ ہو سکے، اسی کا کمال ہر ایک پر محیط ہو اور اسی کی قدرت ہر ایک پر قابض ہو۔
کسی ایسے سے محبت کرو جو کسی کو نظر انداز نہ کرے، کسی کو نظر انداز نہ کرے، بلکہ اس کی نظر ہر ایک کو سرفراز کرے، ہر ایک کو سرفراز کرے۔ کسی ایسے سے محبت کرو جس پر کبھی بڑھاپا نہ آئے، ایسے سے محبت کرو جس کے کمال حسن میں کبھی کمی نہ آئے۔ کسی ایسے سے محبت کرو جس کے جمال و کمال پر کبھی زوال نہ آئے۔ پھر کسی ایسے سے محبت کرو جو اپنے سارے عاشقوں کے درمیان رقابت کی بجائے محبت بکھیر دے، رقابت کی بجائے محبت بکھیر دے، جس کی محبت کسی بھی زاویے سے شرکائے محبت میں عداوت پیدا نہ کرے، اس کی محبت کسی کو دوسرے کا رقیب نہ بنائے، ہر دوسرے کو پہلے کے قریب بنائے۔ پھر کچھ اور باتیں اسی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ کسی ایسے سے محبت کرو جو تم سے پہلے محبت کرے، تم بعد میں کرو، تاکہ تمہاری محبت سیکیور رہے۔ جو تم سے پہلے وہ محبت کرے، پھر تم محبت کرو اس کی محبت کے جواب میں۔ کسی ایسے سے محبت کرو جو تمہاری محبت کو، تمہارے ساتھ محبت کو، تمہاری محبت کو دنیا میں اس سے کہیں زیادہ پھیلا دے جتنی تم اس کی محبت دنیا میں پھیلاتے ہو۔ جتنی محبت تم اپنے محبوب کی لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہو، وہ اس سے کئی گنا زیادہ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ ایسے محبوب سے محبت کرو جسے اپنے محب کی اتنی قدر ہو۔ ایسے سے محبت کرو جو لوگوں کو تمہاری محبت میں اس سے کئی گنا زیادہ دیوانہ بنا دے، دیوانگی دے دے، جتنی تم اس محبوب کی محبت کی دیوانگی لوگوں کو منتقل کرتے ہو، وہ لوگوں کو تم سے زیادہ دیوانہ بنا دے۔ پھر ایسے سے محبت کرو جو سراسر وفا ہو، جس کے ہاں کبھی بھی کوئی جفا نہ ہو۔ ایسے سے محبت کرو جو تمہیں بھی اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کے یاد کرے جیسے تم اس کو یاد کرتے ہو۔ ایسے سے محبت کرو جو اپنے ہر عاشق کو دن میں 70 بار تکے، ہر عاشق کے دل کو 70 بار دیکھے اور ایک سے بڑھ کر پیار سے دیکھے۔ کسی ایسے سے محبت کرو جو رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہو۔ قربت کا ہی رہتا ہے نا پریشانی کہ مجھے کتنی قربت کوئی اور نہ لے جائے، جو رگ جاں سے زیادہ قریب ہو۔ ایسے سے محبت کرو جو ہر رات کے پچھلے پہر پھر تمہارے قریب تر ہو جائے۔ ایسے سے محبت کرو کہ جب شب کی تاریکیاں چھا جائیں تو وہ تمہیں ندا دے، تمہیں بلائے۔ ایسے سے محبت کرو جس کی محبت تمہارا پہرا دے۔ ایسے سے محبت کرو جو تمہیں سلائے خود جاگے، تمہیں سلائے خود جاگے۔ ایسے سے محبت کرو جو تمہارے اتنا قریب ہو کہ تمہارا کان بن جائے تم اسی سے سنو، وہ تمہاری آنکھ بن جائے تم اسی سے دیکھو۔ ایسے سے محبت کرو جو محبوب تمہارا ہاتھ بن جائے، اس سے پکڑو، تمہارے پاؤں بن جائے، اس سے چلو، تمہارا دل بن جائے جس سے تم تمنا کرو، حتیٰ کہ خود تمنا بن جائے، خود تمہاری تمنا اور آرزو ہو جائے، یعنی فرق نہ رہے محب اور محبوب میں۔ ایسے سے محبت کرو جو تمہارے دوستوں سے بھی محبت کرے، دوستی کرے، اور تمہارے دشمنوں سے دشمنی رکھے، جو تمہیں کبھی رسوا نہ کرے۔ ایسے سے محبت کرو جو تمہیں ہمیشہ سر بلند اور سرفراز کرے۔ الغرض مجازی محبت محبوب کو اپنے تک خاص کر لینے کا نام ہے۔ مجازی محبت محبوب کو اپنے تک
خاص کر لیتی ہے، حقیقی محبت محبوب کو ہر طرف عام کر دیتی ہے، ہر طرف عام کر دیتی ہے۔ مجازی محبت کسی دوسرے کو اپنا محبوب دیکھنے نہیں دیتی، کوئی میرا محبوب نہ دیکھ لے، کہیں یہ اس پر عاشق نہ ہو جائے، اور اس کے عشق کو دیکھ کر کہیں میرا محبوب نہ تک لے، کیسا عاشق ہے، اس کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ تو مجازی محبت کسی کو آپ اپنا محبوب دیکھنے نہیں دیتی، اور حقیقی محبت چاہتی ہے ہر کوئی میرے محبوب کو دیکھے، ہر کوئی میرے محبوب کو دیکھے، ہر کوئی میرے محبوب کا رخ کر لے، ہر کوئی میرے محبوب سے ملنے کی آرزو کرے، ہر کوئی میرے محبوب سے راز و نیاز کرے، ہر کوئی میرے محبوب سے باتیں کرے رات کے اندھیروں میں، ہر کوئی میرے محبوب کے قریب ہو، ہر کوئی میرے محبوب کا محب بنے، اور ہر کوئی میرے محبوب کا محبوب ہو جائے۔ یعنی مجازی محبت ہر کسی کو لاتی ہے۔ دوستو، اگر قال اور حال اور ہماری زندگی کے اطوار و اعمال ایسے نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حقیقی محبت کو جانا ہی نہیں ہے، اور محبوب کو پہچانا ہی نہیں ہے، ہم نے محبت کو چکھا ہی نہیں ہے۔ اور اگر حال اور اعمال میں محبت دکھائی نہ دے تو سارے دعوے جھوٹے ہیں، سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ عاشق کبھی بھی دعووں سے نہیں بنتے۔ عاشق پر محبت جب وارد ہو جاتی ہے ظاہر و باطن میں تو محبت کا ورود اسے عاشق بناتا ہے۔ بلکہ عاشق تو دعوے سے ہی گریز کرتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہی نہیں، اس کے اندر محبت بولتی ہے، اس کے حال میں بولتی ہے، اس کے قال میں بولتی ہے، اس کے اطوار میں بولتی ہے، اس کے اعمال میں بولتی ہے، اس کے پورے وجود اور پوری زندگی سے آشکار ہوتی ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے چاہا کہ آج کی نشست میں محبت کے عنوان سے آپ سے شیئر کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے اہل خانہ کو، اعزاء اور اقارب کو ہمیشہ خوش رکھے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اللہ پاک محفوظ و مامون رکھے، اور پہلے سے کہیں بڑھ کر اس مصطفی مشن اور خدمت دین اور خدمت انسانیت کے عظیم کام کو آگے